اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات جس میں نصارائے نجران سے مباہلے کا تذکرہ ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت اور قریب ترین اقربا یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے کر کے گئے تھے۔ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے مکہ اور اس وقت ہارون الرشید بھی حج کرنے کے لیے گیا تھا، حج سے واپسی پر وہ مدینہ آیا اور قبر نبی پر جانے کے وقت اس نے اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے دیگر مسلمانوں پر اپنا مرتبہ اجاگر کرنے کے لیے یہ کہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ کے بجائے کہا السلام علیکہ یا ابن العم، اے ہمارے چچا زاد بھائی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ چونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ عبداللہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بھائی تھے، ماں الگ الگ تھی، باپ مگر ایک تھے عبد المطلب، اس لیے عباس کی نسل سے ہارون الرشید اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے خطاب کر رہا ہے، اپنی عظمت ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ میں رسول خدا کے چچا کا بیٹا اور رسول خدا میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ کہ اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گزر ہوا، قبر مطہر کے پاس آپ آئے اور آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابتاہ، چچا زاد بھائی کا مرتبہ بہت دور ہے۔ پیغمبر کو خطاب کر کے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اے بابا اے جد آپ کے اوپر میرا سلام ہو۔ تو یہ چیز اس کو بہت کھل گئی ہارون کو، اور اس نے کہنا شروع کیا کہ آپ فرزند رسول خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک سوال اٹھایا تھا، ہارون سے یہ کہا تھا کہ اگر رسول خدا اس وقت دنیا میں تشریف لے آئیں اور تم سے یہ کہیں کہ اپنی بیٹی مجھے بیاہ دو تو تم بیاہو گے یا نہیں؟ تو اس نے یہ کہا تھا یقیناً میں اپنی بیٹی رسول خدا کے حوالے کر دوں گا، وَأَفْتَخِرُ بِهِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَقُرَيْشِ، 3 کلمہ استعمال کیا، اور اس رشتے کے اوپر اگر رسول خدا نے میری بیٹی قبول کر لی اپنی زوجیت میں تو میں سارے عربوں پر اور سارے عجموں پر اور خسر فہرست قریش بہت بڑا قبیلہ ہے ان سب کے اوپر فخر و مباحت کروں گا کہ اللہ کے رسول نے میری بیٹی قبول کر لی۔ امام نے فوراً فرمایا کہ نہیں، مگر ہم نہ تو انہیں اپنی بیٹی دے سکتے ہیں اور نہ وہ ہم سے ہماری بیٹی کا مطالبہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولدنی، مجھے رسول خدا نے پیدا کیا، میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں تو میری بیٹیاں بھی ان کی بیٹی ہیں۔ اور اس طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرزند رسول خدا ہونے کی دلیل ہارون الرشید کے سامنے قائم کی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی جب اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر فرزند رسول خدا اس طرح سے ثابت ہوتے ہیں تو ذریت رسول خدا کیوں کہلواتے ہیں؟ آپ ذریت رسول خدا کیوں اپنے آپ کو کہلواتے ہیں؟
تو اس وقت امام کاظم علیہ السلام نے ومن ذریت ہی جو قرآن کی آیت ہے نا، اس میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ کیسے فرزند ہوئے حضرت نوح کے، یا حضرت ابراہیم کے یا حضرت نوح کے کیسے فرزند ہوئے؟ ماں کی طرف سے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ پہلے امام نے سوال کیا من ابو عیسیٰ، تو اس نے کہا ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ تب امام نے کہا مگر وہ اپنی ماں کی طرف سے فرزند نوح یا فرزند ابراہیم نہیں ہوئے؟ کہا ہاں۔ تو جب اتنے فاصلے سے حضرت مریم اور ان کے فاصلے سے ماں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرزند حضرت نوح، فرزند حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، ہم تو بلا واسطہ ایک ماں کا واسطہ جناب سیدہ کے فرزند ہیں، اور اس طریقے سے ہم بھی اولاد رسول، ذریت رسول خدا ہیں۔ ان دونوں باتوں کے ساتھ امام نے تیسری دلیل کے طور پر قرآن مجید کی اسی آیت مباہلہ کو پیش کیا، اور آپ نے کہا، اس کا اعتراض کیا تھا، کیوں آپ لوگ اپنے آپ کو فرزند رسول خدا کہلواتے ہیں، مگر کیا بیٹی کے بیٹے دوسروں کے بیٹے نہیں کہلاتے؟ شعر ہے نا، بنونا کیسے ہو شعر، اس میں مفہوم یہ ہے کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں، لیکن ہماری بیٹیوں کے بیٹے کس کے ہیں؟ ابائد، دور کے لوگوں، یعنی جو اس کے باپ دادا ہیں ان کا بیٹے کہلائیں گے۔ بیٹی کا بیٹا جو نوازا ہے وہ بیٹا نہیں کہلاتا۔ شاعر نے شعر کہا اور اس کے اوپر استدلال بھی کرتے رہتے ہیں اس شعر کے ذریعے سے، مگر امام نے اس آیت کریمہ کو پیش کیا اور کہا ہم جو اپنے آپ کو فرزند رسول خدا کہلواتے ہیں اس کی ایک وجہ، تین دلیلیں پیش، اور بھی دلیلیں، ان میں سے ایک یہ آیت کریمہ کہ اللہ عز و جل جناب رسول خدا سے نصارائے نجران کے مقابلے میں یہ جب کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی امتی کے بیٹے کو نہیں لے کے گئے، اپنا سگا بیٹا ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ کے فرزند موجود تھے، ان کو بھی نہیں لے گئے، بلکہ اپنی بیٹی کے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کے گئے، اور یہ ثابت کر دیا کہ آیت کی رو سے بھی حسنین میرے فرزند ہیں۔ تو ہم جو رسول خدا کو یا ابتاہو کہہ کے سلام کرتے ہیں، ہم افضل ہیں، ہم برتر ہیں، ہمارا رشتہ رسول خدا سے قریب تر ہے تمہارے رشتے کی بنسبت۔ تم چچا ذات کہہ سکتے ہو، ہم اپنا باپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ یہی آیت جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سامنے پیش کی تھی۔ اس آیت پہ گفتگو جاری رہے گی، بہت سی باتیں ہیں اس آیت کے ذیل میں۔ پہلے آ جائیے ایک مسئلہ جو اسی عبارت سے پہلے ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ غریب کو اغرب سے تشبیہ دینا ایک قانون ہے، کسی چیز کو سامنے والوں کے لیے مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اگر کوئی انوکھی چیز ہے اور اسی کے اوپر لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے مقابل میں کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی دلیل لائی جاتی ہے، کوئی شعر لایا جاتا ہے، کوئی حدیث، کوئی آیت پیش کی جاتی ہے، کوئی عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ غریب شے کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی چیز جو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس سے زیادہ تعجب خیز چیز یعنی اعجب چیز، اغرب چیز کو پیش کیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو غریب ہے، وہ جو انوکھی چیز ہے، وہ لوگ مان لیں۔ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ ایک تو مثل میں اور مثل میں فرق ہے، اس کو بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، خدا کے لیے مثل ہے لیکن مثل خدا کے لیے نہیں ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ قرآن مجید کی یہ دونوں آیتیں ہیں۔ مثل خدا کے مانند کوئی نہیں ہے، مگر خدا کا مثل، نمائندہ، وکالت کرنے والا، نیابت کرنے والا، مظہر اسماء خداوند متعالی ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ کے مثل اعلیٰ ہیں، مگر خدا کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں ان مثل آدم، ان مثل عیسیٰ، مثل کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہاں چلا گیا؟
جی، حضرت عیسیٰ مانند ہیں، مثل ہیں اللہ کے نزدیک حضرت آدم کے۔ میں نے کیا کہا، کبھی کبھی ایسی چیز جو لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کے مقابل میں اس سے بھی زیادہ انوکھی چیز، اس سے بھی زیادہ کڑوی چیز، اس حالانکہ کڑوی اگر منفی مطلب ہو، اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز جو ثابت ہو، واقع ہو چکی ہو، اسے جب پیش کریں گے تو اس سے کم درجے کی بات جو ہے مان لی جائے گی۔ مثلاً اگر ہم 98، 99، 95، 90 کی بات اگر کسی کو سمجھانا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم 100 پہ گفتگو کریں گے تاکہ وہ ضمناً آ جائے، وہ تو عدد کے حساب سے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، مثل نہیں، مثال دی جا رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تشبیہ کا قانون یہ ہے کہ شبیہ اور مشبہ بہ میں، مشبہ اور مشبہ بہ میں وجہ شباہت پائی جانی چاہیے۔ حروف شباہت حذف کر دیں چلے گا، زید اسد کہہ دیں، کل اسد کہنے کے بجائے کاف کاف تشبیہ نہ لائیں، زید اسد کہہ دیں، حرف تشبیہ حذف کر سکتے ہیں، لیکن وجہ شباہت چاہے تحریری طور پر ہو اور چاہے سمجھی ہوئی ذہن میں مرکوز ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں زید کل اسد، تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ زید کا منہ اسی طرح سے بدبو کر رہا ہے جیسے شیر کا گوشت اور خون پینے کی وجہ سے منہ بدبو کرتا، نہیں، بلکہ وجہ شبہ کیا ہے، شجاعت اور بہادری، یہ سب ذہن میں مرکوز ہے۔ اب یہاں پہ وجہ شبہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں زید کل اسد فی الشجاعت، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وجہ شبہ کیا ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، یا لفظاً لکھی ہوئی ہو یا قرین حالیہ مقالیہ کسی طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارۂ نجران کا دعویٰ، صرف نصارۂ نجران نے، وہ آئے تھے وفد کی شکل میں اس لیے ان کا نام لیا جا رہا ہے، کلی طور پر تمام عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرزند خدا ہیں۔ کیوں فرزند خدا ہیں؟ کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ تو چونکہ ایک عجیب چیز ہے، ایک غریب چیز ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا اپنی ماں سے پیدا ہو جائے، تو اب کیا ہے، اس کی تشبیہ اس سے بھی زیادہ غریب تر، اس سے بھی زیادہ عجیب چیز سے دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے، مشبہ بہ کون ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ وجہ شبہ کیا ہے، وجہ شبہ باپ نہ ہونے اور باپ اور ماں نہ ہونے، خب دونوں الگ الگ ہے، یہ وجہ شبہ نہیں ہے، مفہوم وہی ہے۔ یہاں پہ جو تشبیہ دی گئی ہے وجہ شبہ اس چیز میں نہیں ہے کہ باپ نہیں ہے، باپ نہیں، وجہ شبہ آگے بیان کی جا رہی ہے، خلقہ من تراب، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال جو غریب اور اغرب کی میں بات کر رہا تھا، اے نصرانیوں، اے عیسائیوں، اگر کسی بچے کا، کسی بیٹے کا باپ نہ ہو، ماں ہو، باپ نہ ہو، اگر وہ فرزند خدا ہو سکتا ہے تو جس کے یہاں نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، وہ اغرب ہے، وہ اعجب ہے، وہ وجود میں آ جائے تو پھر اس کو بطریق اولا کیا ماننا چاہیے، فرزند خدا ماننا چاہیے۔ لیکن تم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو، جن کے ہاں دو تعجب خیز چیزیں ہیں، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، ان کو فرزند خدا نہیں کہتے۔ حضرت عیسیٰ کے ہاں باپ نہیں لیکن ماں تو ہے، ظرف، جس ظرف سے، پاکیزہ ظرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ تو ہے۔ تو یہاں پہ کون سی تشبیہ ہے، تشبیہ غریب بالاغرب، تشبیہ بالعجیب بعجب، عجب چیز سے اور تعجب خیز ترین اور عجیب و غریب چیز سے تشبیہ دی گئی۔ خب وجہ شبہ کیا ہے، وجہ شبہ ضمناً معلوم ہو گئی کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، اگر یہ سبب ہے کسی کو بندہ خدا ماننے کے بجائے فرزند خدا ماننا تو حضرت آدم کو بطریق اولا ماننا چاہیے۔ لیکن وجہ شبہ ذکر بھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے، خلقہ، اسے پیدا کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے۔ تو حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا اللہ نے ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے۔ تو جو پیدا ہوتا ہے، جو مخلوق ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا،
بلکہ خالق وہ خدا ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ شبہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کا دونوں کا مخلوق اور مولود ہونا، پیدا ہونا۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور پیدا ہوتا ہے ماں سے یا ماں باپ سے یا قدرت الہی سے، اور جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتی۔ یہ ایک وجہ شبہ۔ دوسرے من تراب، اب یہاں پہ بحث ہے کہ ضمیر ہو خلقہ من تراب میں ضمیر ہو اگر حضرت آدم کی طرف پلٹ رہی ہے، اگر حضرت آدم کی طرف پلٹ رہی ہے، کیونکہ حضرت آدم کا تذکرہ قریب ہے، ضمیر کے مرجع کے لیے قانون نحو دو تین ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ قریب ترین مرجع کی طرف ضمیر پلٹے، یہ فصاحت و بلاغت کے زیادہ مطابق ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم بعد میں آیا ہے، خلقہ من تراب، انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ کس کو؟ حضرت آدم کو، سلسال سے، حمأ مسنون سے، طین سے، تراب سے، مختلف کلمات قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں۔ تو ایک وجہ شبہ اس صورت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم میں ہو سکتی ہے مساوی، کہ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے خلق مان لیں، مٹی سے مخلوق مان لیں، اور اس ضمیر کو حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹائیں، دور نزدیک نہیں، جبکہ فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع قریب ترین ہونا چاہیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ ضمیر پلٹ رہی حضرت آدم کی طرف۔ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جیسے وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ویسے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، مگر مٹی سے یہ ضروری نہیں ہے۔ توجہ رہے، اگر ضمیر ہو کو ہم صرف حضرت آدم کی طرف پلٹائیں تو وجہ شبہ مشبہ بہ میں مٹی سے پیدا ہونا نہیں بلکہ پیدا ہونا ہے۔ وہ تو مٹی سے پیدا، جس مٹیریل سے پیدا ہوئے ہیں اس کا صرف تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ شباہت میں خلقت مد نظر ہے، کس چیز سے خلق ہوئے یہ مد نظر نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے کہ اگر ضمیر ہوا اپنے آدم کی طرف پلٹایا تو مطلب یہ ہوگا کہ جیسے حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے ویسے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا اس میں وجہ شبہ نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ وہ بھی مخلوق ہیں، یہ بھی مخلوق ہیں، وجہ شبہ خلقت میں ہے۔ لیکن اگر یہ ضمیر دور کی طرف پلٹائیں، بہت زیادہ فصاحت و بلاغت کے قانون کو مد نظر نہ رکھیں، یا نحوی اعتبار سے دور کی طرف بھی ضمیر پلٹ سکتی ہے قرینہ وغیرہ کے تحت، اگر یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹے تب کیا ہوگا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم سے دی ہے، انہیں بھی مٹی سے پیدا کیا ہے، جیسے کہ، اور وہ چیز ذہن میں ہے کیا، حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ اس مطلب کو سنیں، جیسے میں نے کہا زید کل اسد میں وجہ شبہ شجاعت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے ذہن میں ہے کہ شیر بہت زیادہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے، اگر کسی کو اس سے تشبیہ دی گئی تو شباہت کس چیز میں ہے؟ شجاعت میں ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پیدا ہونا، طین سے، سلسال سے، حمأ مسنون سے، تراب سے، مختلف کلمات قرآن میں اتنا زیادہ ذکر ہوئے ہیں کہ سب کے مرکوز ذہنی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم مٹی سے ان کا پتلا تیار کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ان کے اندر روح پھونکی گئی تھی۔ تو یہ وجہ شبہ خلقت مٹی سے پوری، نہ صرف خلقت بلکہ مٹی سے خلقت، یہ وجہ شبہ پوری ہے، اور ضمیر کو پلٹائیں حضرت عیسیٰ کی طرف۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے کہ ان کو بھی، یعنی حضرت عیسیٰ کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بریکٹ میں آپ خود کہیے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دو بات ہوئی، ایک مرتبہ ضمیر کو پلٹائیں حضرت آدم کی طرف تو وجہ شبہ کیا ہوگی؟ شباہت کیا ہوگی؟ صرف خلقت میں۔ اور اگر ضمیر پلٹائیں حضرت عیسیٰ کی طرف تب دونوں بات اس میں آ جائے گی۔ تیسرے، ثم قال له کن فیکون، ایک وجہ شبہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے حضرت آدم کا پتلا بنوانے کے بعد فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جیسے ہی میں نفخ روح کر دوں،
تم لوگ سجدے میں گر جانا. اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ زندہ ہو جائیں گے، جاندار ہو جائیں گے. دوسرے لفظوں میں کن فیکون کی منزل تھی حضرت آدم علیہ السلام کے انسان بننے میں، نبی بننے میں، پیدا ہونے میں. اب آپ یہ نہ چاہیے گا کہ پتلا تو تیار ہوا تھا، کافی ٹائم لگا تھا، مثلا مستری لوگوں نے اگر ٹائم لگایا ہو، فرشتوں نے ٹائم لگایا ہو، تو بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ کہ انسان بننے میں، پیکر میں روح پھونکنے میں وہ کتنا ٹائم لگا تھا؟ لمحے بھر میں. کن فیکون کی منزل تھی. یہاں وجہ شبہ بھی اسی طرح سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ کے یہ نبی حضرت آدم کے مانند ہیں. جیسے وہ لمحے بھر میں نفخ روح سے پیدا ہوئے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لمحے بھر میں حضرت مریم سے وجود میں آئے. 9 مہینہ انتظار نہیں کرنا پڑا. 9 گھنٹہ، بعض روایت میں 9 گھنٹہ، بعض روایت میں 9 گھنٹہ حضرت مریم کے شکم میں حضرت عیسیٰ رہے ہیں. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے، ورنہ کن فیکون کی منزل تھی. تیسری وجہ شباہت کیا ہوئی کہ آنن فانن پیدا ہونا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام فوری طور پر پیدا ہوئے، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوری طور پر پیدا ہوئے ہیں. وجہ شبہ بھی ذکر کی گئی ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق یعنی حقیقت کی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. یہ وہ حق ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے. فلا تکن من الممترین. ممترین شاکین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. یعنی جس کو یہ معلوم ہے وہ کبھی شک نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ رسول خدا. فمن حاجک فیہ. ضمیر فیہ کہاں پلٹ رہی ہے؟ کل درسی پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ فیہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے حضرت عیسیٰ کی طرف. کہ اب جو بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں تشبیہ دے دی گئی، بتا دیا گیا کہ وہ بن باپ کے بیٹے ہیں، لیکن بن ماں اور بن باپ کے دونوں کے بیٹے ہوں ایسا نہیں ہے. تو اگر فرزند رسول خدا کہنا تو حضرت آدم کو کہو، وہ تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اب اس کے بعد جب یہ وضاحت ہو گئی، بتا دیا گیا، وجہ شبہ بھی ذکر کر دی گئی، اور یہ کامل طور پر واضح اور آشکار کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ خلق ہوئے ہیں. جو خلق ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ حضرت آدم کے مانند مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. اگر ضمیر پلٹا ہے حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت عیسیٰ حضرت آدم کے مانند کن فیکون سے وجود میں آئے ہیں. وہ عملیہ، وہ عمل جو ولادت کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ سب انجام نہیں پایا ہے. ان سب کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں حق آ جانے کے بعد شک ہو، اگر حق آ جانے کے بعد شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ شک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب اگر اس مسئلے میں حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں حاج کا نزاع کریں، احتجاج کریں، جھگڑا کریں آپ سے، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے، بیان آ چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیسے ہیں. پیغمبر اسلام 3 دن تک خاموش تھے، ایک روایت میں ہے. دوسرے کہ اگلے دن کا انتظار کیا، تب آیت نازل ہوئی، تب کہا یہی جو اس سے پہلے آیت گزر گئی. فَقُلْ تَعَالَوْا. علم آ جانے کے بعد اگر تم آپ سے یہ احتجاج کریں تو آپ ان کو جواب دیجئے. کیا کہیے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا، آؤ. قُلْ تَعَالَوْا پہ گفتگو کرنی ہے، اور بھی کلمات ہیں لیکن شاید وقت زیادہ نہ مل پائے. ایک شاعر گزرا ہے عبد الباقی آفندی، عمری، نسل عمر سے، مگر اہل بیت کا چاہنے والا تھا. بہت بڑے زبردست اشعار کہے ہیں، اور حرم میں اندر داخل ہوں گے ایک جگہ پہ اس کے اشعار جو ہے میر باقی کے، عبد الباقی نہ میر باقی، عبد الباقی عمری کے اشعار لکھے ہوئے ہیں. اس آیت مباہلہ کے سلسلے میں وہ کہتا ہے 4 مصرے مختلف، بہت مختصر سے، اتنے موجز، اتنے مختصر کلمے میں وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی کتنی اچھی تعریف کرتا ہے. کہتا ہے علی جمیع البرایا اہل القبا قد تعالوا. 2 مصرے ہو گئے چھوٹے چھوٹے. علی جمیع البرایا، برایا بریہ کی جمع ہے. بریہ یعنی ملت، امت، قوم. سید البریہ حضرت امیر المومنین السلام کو کہا جاتا ہے، خیر البریہ. علی جمیع البریت، ساری خلائق کے اوپر، قد اہل
अहलुल इबा क़द तआलो, अहल इबा यानी अहल बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम, चादर ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के नीचे जमा होने वाले अबा के अंदर, अबाए रसूल खुदा, अबाए जनाब सैदा के अंदर आने वाले, क़द तआलो, उन्होंने बुजुर्गी पाई, उलू से है। अहले बैत ताहिरीन सारी खलाइक के ऊपर बरतरी रखते हैं, सारी खलाइक के ऊपर। व खुस्सू बे मज़ाया, मज़ाया मज़ियह की जमा है, मज़िया यानी इम्तियाज़ यानी खुसूसियत यानी ख़ास खिसलत। व खुस्सू बे मज़ाया, और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम बहुत सी खुसूसियतों, सिफ़तों, खूबियों, इम्तियाज़ात से उन्हें मखसूस किया गया है खुदा की तरफ से। खुस्सू मखसूस है, बहुत सी खुसूसियतें। मिन बाज़हा कुल तालो, कुल तालो यानी क्या, कुल तालो फनज क्या है वो, फनज अल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, यही आयत मुबाहला की तरफ इशारा करते हुए अब्दुल बाक़ी कहता है खुस्सू बिमज़ाया मिन बाज़हा कुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाकुम। इस कुल तालो एक खुसूसियत है अहले बैत ताहिरीन की, अल्लाह ने अहले बैत ताहिरीन को बहुत ज़्यादा खुसूसियतें अता फरमाई हैं। दूसरे कागज़ भी आ गए मेरे साथ जी। तशबीह गरीब और अगरब को मैंने वाज़ेह किया। आप बराबर मजलिसों में जो लोग आयत मुबाहला के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पर ये ज़रूर कहते हैं कि उसक़ुफ़ ने, जो अबू हारिसा नाम था, उसक़ुफ़ तीन थे ना बड़े बड़े नसारा नजरान में, एक सैयद, एक आकिब और एक उसक़ुफ़। उसक़ुफ़ का नाम अबू हारिसा नकल हुआ। ये तीन सरबराह किस्म के थे। इन तीनों में सबसे ज़्यादा अजीम वही उसक़ुफ़ था, वही सारी अथॉरिटी पावर जो नजरानियों की तरफ से वहाँ के बादशाह और गवर्नर की तरफ के साथ आया था, वो यही उसक़ुफ़ था। सैयद और आकिब भी थे, लेकिन यह रवायत में बराबर ये पढ़ा जाता है मजलिसों में कि उसने अहले बैत ताहिरीन का दीदार करने के बाद, पंजतन पाक जनाब सईदा पूरे हिजाब के साथ आकर के जब बैठी हैं, तो पूछता है अपने आजू बाजू से, सैयद और आकिब से पूछता है कि ये मोहम्मद किसको लेकर के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसको लेकर के हैं, किसके साथ हमसे मुबाहला करना चाहते हैं। तो इन दोनों ने बतलाया कि एक उनका दामाद है, एक उनकी बेटी है और दोनों नवासे, यानी करीब तरीन रिश्तेदारों को, चचाजाद भाई भी, वसी व वज़ीर व जानशीन व खलीफा भी, और बेटी, और यानी पूरा ख़ानदान अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को ले करके आए हैं। तो उसके बाद ये पढ़ा जाता है कि फ़इन्नी अरा वजूहन लौ सअलुल्लाह, ये बात इस तरह से पढ़ी जाती है कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर खुदावंद मुताल से ये लोग मुतालबा करें कि पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे, तो खुदावंद मुताल इनकी अज़मत, इनकी मंजिलत और इनके वक़ार को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए खुदा उस पहाड़ को अपनी जगह से हटा देगा। ये बराबर पढ़ा जाता है। लेकिन एक हमारी बहुत ही पुरानी और अहम किताब किताबुल अरबईन हदीसन, नहीं ये तो जदीद किताब है, वो पुरानी वाली किताब बाद में, ये 40 हदीस किताबुल अरबईन हदीसन मिन मदरसत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा इस किताब का नाम है। इसके लिखने वाले फरमाते हैं, उसमें रवायत में लिखते हैं कि नहीं, उसक़ुफ़ ने ये नहीं कहा था कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि जिनकी जो अगर चाह जाएं तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, खुदा पहाड़ को लाज़ा लहू, तो पहाड़ को अपनी जगह से हटा देगा। ये तो बहुत बड़ी अज़मत नहीं हुई है, तो बहुत बड़ी अज़मत, लेकिन इस किताब में इबारत जो ज़िक्र हुई है वो ये है कि इनकी अज़मत तो बहुत ज़्यादा है। फ़इन्नी अरा वजूहन लौ सअलल्लाह, लौ सअलल्लाह बेहा अहदुन, बेहा की ज़मीर पड़ रही है वजूह की तरफ, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ
یہ نہیں مطالبہ کریں گے خدا سے کہ زمین ارے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے، نہیں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ان کے واسطے سے خدا سے مطالبہ کرے کہ پالنے والے فلاں پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو خداوند متعال ان کی وجہ سے اس غیر معصوم کی بات کو سن لے گا اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ یعنی یہاں عظمت اہل بیت کی کہیں زیادہ بیان ہوئی ہے اس روایت کے مقابل میں کہ جس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اگر چاہے جائیں تو اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اس روایت میں عبارت میں کیا آیا ہے؟ فَإِنِّي أَرَى وُجُوهًا لَوْ سَأَلَ اللَّهَ، کہ اگر خدا سے کوئی سوال کرے، بہا، ان کے وسیلے سے، جن کا جو آ گئے ہیں پیغمبر کے ساتھ، اگر ان کے وسیلے سے کوئی خدا سے مطالبہ کرے، احدن، کوئی بھی، ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت میں مجلس میں یہاں پہ بھی اور جگہوں پہ پڑھ چکا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک غلام تھا، ایک چاہنے والا تھا رفید نام کا، اس کا مالک اس کے اوپر غصہ ہو گیا تھا، امام نے اس کو پیغام بھیجا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا اور راستے میں کسی قیافہ شناس نے کہا میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں جو قتل کر دیا جائے گا، ایسا ہاتھ دیکھ رہا ہوں کہ جسے قتل کرے، وہ ڈر گیا، لیکن چونکہ امام کی بات پر یقین تھا پہنچا۔ آخر میں اس نے کہا کہ تیری زبان پہ ایک ایسا پیغام ہے، لو اتیت بہا الجبال الرواسی، تیری زبان پر، اس نے سب پورا بدن دیکھا، ہاتھ، ہتھیلیاں، پیر کو دیکھا، پیٹھ کو دیکھا، پیٹ کو دیکھا، آنکھیں، پیشانی سے اس قیافہ شناس نے کہا تھا میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن جب زبان آخری مرتبہ کا زبان نکالو تو اس زبان کو دیکھنے کے بعد وہ قیافہ شناس، ہو سکتا ہے کوئی نبی رہے ہوں یا حضرت خضر رہے ہوں یا امیر المومنین اسلام رہے ہوں، کوئی بھی، اس قیافہ شناس نے کہا کہ نہیں، تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان علی لسانک رسالتن، تیری زبان پہ ایک ایسا پیغام ہے، لو اتیت بہا الجبال الرواسی، اگر تو سر فلک پہاڑوں کے پاس بھی آ جائے گا، لنقادت لک، اگر تو کہے گا کہ پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چل، تو پہاڑ تمہارے پیچھے پیچھے چلنے لگے گا۔ امام صادق علیہ السلام کا پیغام لے کر کے وہ شخص جا رہا تھا، نہیں، معصومین علیہ السلام کی طاقت اور ان کے تصرفات کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کے پیغامات، ان کا واسطہ دے کر کے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، پہاڑ پیروی کر سکتے ہیں۔ ایک بحث یہ ہے کہ کیوں فقل تعالو کہا گیا ہے؟ حلمو بھی تو کہہ سکتے تھے، حلما، آ جاؤ، حلم جمع کیسے گا ہے؟ قرآن مجید نے یہاں پہ تعالو کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ حلمو کا لفظ استعمال کر دیتا تو کیا برا تھا؟ تو اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے یہ دیا ہے کہ تعالو میں علو، بلندی اور اونچائی پائی جاتی ہے۔ اے نصرانیوں، اے عیسائیوں، تم کیا لے کر کے بیٹھ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ آؤ اوپر، خداوند متعال اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آؤ خالص توحید کی طرف، یعنی بلندی اور اونچائی کی طرف انہیں دعوت دی گئی ہے۔ ہر دھرموں کو، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والوں کو توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آخری بات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ میں اپنے اہل بیت کو کس لیے لائے تھے؟ نجعل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنے کے لیے۔ لعنت اتنا شریف عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، تبرہ اور بیزاری دشمنوں کے اوپر لعنت کرنا، انہیں رحمت خدا سے دور کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ پیغمبر اسلام اکیلے وہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں، اپنے اہل بیت کو بھی ساتھ لا رہے ہیں، اور وہ بھی حکم خدا سے ساتھ لا رہے ہیں، اور راستے میں کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا دَعَوْتُ، جب میں بد دعا کروں، دعا نہیں، جب میں بد دعا کروں نصارہ نجران پر، کاظموں پر، کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، فَأَمِّنُوا، اے اہل بیت، اے امام امیر المومنین السلام، اے جناب سیدہ، اے امام حسن، اے امام حسین علیہ السلام، تم لوگ آمین کہنا، پیغمبر اسلام کو
آمین کہلوانے کی ضرورت پڑ رہی. مجلس میں نے پڑھا تھا کہ قرآن پیغمبر اسلام کو پہلے دن کافی نہیں ہوا. جب اہل بیت آئے تب میدان مباہلہ میں کامیابی ملی، اور بھلے ہی مباہلہ نہیں ہوا لیکن اہل بیت طاہرین کی صداقت اور مقابل میں جھوٹوں کا وہ جو بد دعا کرنی تھی اس میں ایک فقرہ بس اتنا تھا. کہاں لکھا نہیں معلوم جی، ظاہر نہیں تھا. اللہم لعن الکاذب، پالنے والے جو جھوٹ بول رہا ہے حضرت فی شأن عیسیٰ علیہ السلام. ہاں الکاذب فی شأن عیسیٰ علیہ السلام، کہیں کاغذ میں ہے کہ پالنے والے جو حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر لعنت کر، اس کو رحمت سے دور کرا. تو پیغمبر اسلام خود بھی لعنت کر رہے ہیں، اپنے اہل بیت کو شریک لعنت کر رہے ہیں ان کے اوپر. یعنی لعنت اور دشمنوں سے بیزاری، ظالموں جباروں اور جھوٹوں سے بیزاری اور نفرت اور لعن طعن کرنا بہت عظیم اور بہت زیادہ شریف عمل ہے، جس میں رسول خدا نے اہل بیت کو اپنے شریک کیا. تو وہ لوگ صرف جھوٹ بول رہے تھے، اور جو دین کے ٹھیکیدار ناحق بن گئے ہیں جھوٹے، ان کے اوپر اہل بیت طاہرین کے لعنت یقیناً ہوگی. اور ہم بھی اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو بھی جھوٹے ہیں، خاص طور سے دین کے ٹھیکیدار جو بن گئے تھے جھوٹے، جنہیں صدیق اور صدیقہ کہا جا رہا ہے، وہ اکذب اور جی سب سے بڑے جھوٹے تھے، قرآن سے ثابت ہے. ان کے اوپر لعنت کرنا اس شریف عمل میں خدا بھی شریک ہے، رسول خدا بھی شریک ہیں، ائمہ طاہرین بھی، اور ہم بھی ان کے چاہنے والے. ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر جھوٹے کو، خاص طور سے بڑے جھوٹے جو ہیں، ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. تو مطلب ان کو جو ہے کس طرح اس کو لیڈر کس طرح بات کرنا سیکھی کہ جو ہے خدا کے اپنا اہل کا کیس وہ کس طرح، وہ پہلے ہی دن اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں بیان نہیں کر سکتا خود کیا کہتے ہیں کیسے جانا کہ اتنی عظمت والے جی بتا. پہلے ہی دن اس نے کہہ دیا تھا کہ محمد کو اپنے اہل بیت کو لے کر کے آئیں، کوئی اپنے طریقے رشتہ داروں کو ہلاکت میں جانے کے لیے پیش نہیں کرے گا، لہٰذا مباہلہ نہ کرنا. اور اگر اپنے چہرے چپاہوں کو، ساتھیوں کو، اصحاب کو لے کر کے مباہلہ کرنا یقیناً وہ جھوٹ ہے. یہ ایک بات کہی تھی اس نے پچھلے ہفتے میں نہیں بیان کیا. اور یعنی جیسے مطلب خدا کی طرف سے اس کو خود یعنی کچھ نہیں وہ میں بتا رہا ہوں. جب رسول خدا آگ ہو کے اس درخت کے پاس بیٹھ گئے، دو زانوں سے متشور ایسے آپ بیٹھے، اور آپ کے بازو میں جناب جناب سندہ امام حسن بیٹھے، کھانا بھی بارے میں ڈالا جو پہلے سے صاحبان جو ہے. جب ایسے بیٹھے تو اس نے کہا جی وہ تو بس بات واضح ہے بات جی اس میں یہ ہے جیسا ایسے بیٹھے ہیں جیسے انبیاء لوگ بیٹھتے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے. یہ وجہ ہے جی. اور جس نے بھی انبیاء سے مباہلہ کیا وہ ہلاک ہوا. تب اس نے یہ کہا کہ یہ بالکل ویسے ہی محمد بیٹھ کر جیسے انبیاء بیٹھا کرتے تھے، لہٰذا ان سے مباہلہ کرتا. یہ ہوتا ہے اہل بیت کی وجہ بتائی کہ اگر اہل بیت کو بھی لیکن قریبی رشتہ داروں کو اس کا مطلب حق ہے، ورنہ کون اپنے بیوی بچوں کو اس طرح سے ایسی جگہ پر جہاں پر مباہلہ کرتے ہیں، جہاں پہ لعنت اور سزا ملنا یقینی ہوتا ہے، تو ایسے نہیں کر سکتے. دوسرے کہ انبیاء جیسے بیٹھتے تھے ویسے بیٹھے ہیں، اس لیے